السلام علیکم دوستو، آج کی کہانی کا نام ہے شمیلہ اور چلاک بھیڑیا۔ کسی دور دراز ملک میں ایک ننھی منی لڑکی اپنی امی کے ساتھ رہا کرتی تھی۔ ان کا گھر جنگل کے قریب ہی ایک چھوٹے سے گاؤں میں تھا۔ اس لڑکی کا نام شمیلہ تھا، لیکن گاؤں کے تمام لوگ اس کو شمیلہ لال ٹوپی والی کہا کرتے تھے، کیونکہ وہ ہر وقت لال رنگ کی ٹوپی پہنے رہتی تھی۔ ایک روز شمیلہ صبح سو کر اٹھی تو اس کی امی نے کہا، بیٹی تمہاری نانی اماں کچھ بیمار ہیں، میں ایک ضروری کام کی وجہ سے آج انہیں ملنے نہیں جا سکتی۔ ایسا کرو تم جا کر اپنی نانی اماں کی خیریت دریافت کر آؤ، اور اس ٹوکری میں نے ان کے لیے کچھ پھل رکھ دیے ہیں اور یہ ان کو دے آؤ۔ شمیلہ جب پھولوں کی ٹوکری لے کر جانے لگی تو اس کی امی نے آواز دے کر کہا، دیکھو بیٹی، راستے میں کسی اجنبی سے کوئی بات نہ کرنا اور سیدھی نانی اماں کے گھر جانا۔ شمیلہ نے کہا، جی اچھا امی۔ نانی اماں کا گھر پورا جنگل عبور کرنے کے بعد تقریباً آخری کنارے پر تھا۔ شمیلہ لال ٹوپی والی اچھلتی کودتی اپنے آپ میں مگن جا رہی تھی کہ ایک بھیڑیے نے اس کا راستہ روک لیا اور پوچھا، پیاری بچی، تم اتنی صبح کہاں جا رہی ہو اور تمہاری اس ٹوکری میں کیا ہے؟ شمیلہ بولی، میری نانی اماں بیمار ہیں، میں ان کی تیمارداری کے لیے جا رہی ہوں، تم میرے راستے سے ہٹ جاؤ اور مجھے جانے دو۔ میری امی نے راستے میں کسی بھی اجنبی سے بات کرنے سے منع کیا تھا۔ بھیڑیے نے کہا، ٹھیک ہے چلی جاؤ، لیکن میرا خیال ہے کہ اگر تم نانی اماں کے لیے ان جنگلی پھولوں کا ایک گلدستہ بنا کر لے جاؤ تو وہ بہت خوش ہوں گے۔ شمیلہ کو یہ تجویز پسند آئی اور وہ جنگلی پھول توڑنے لگی۔ بھیڑیا بھاگم بھاگ نانی اماں کے دروازے پر پہنچا اور دروازے پر ہلکی سی دستک دی۔ اندر سے نانی اماں نے پوچھا، کون ہے؟ چلاک بھیڑیے نے آواز بدل کر کہا، یہ میں ہوں نانی اماں شمیلہ لال ٹوپی والی۔ نانی اماں بولی، بیٹی دروازہ کھلا ہے، اندر آ جاؤ۔ بھیڑیے نے دروازہ کھولا اور ایک ہی چست میں نانی اماں کی چارپائی کے قریب جا کھڑا ہوا اور ایک ہی جھٹکے میں نانی اماں کو نگل گیا۔ اب اس نے نانی اماں کے کپڑے پہنے اور ان کا کمبل اوڑھ کر بستر پر لیٹ گیا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ شمیلہ وہاں آ پہنچی۔ شمیلہ نے دروازے پر دستک دی تو چلاک بھیڑیے نے نانی اماں کی آواز کی نقل کرتے ہوئے پوچھا، کون ہے؟ شمیلہ بولی، یہ میں ہوں نانی اماں شمیلہ لال ٹوپی والی۔ بھیڑیے نے نانی اماں کی آواز میں کہا، اندر آ جاؤ بیٹی، دروازے کو کنڈی نہیں لگی ہوئی۔ شمیلہ دروازہ کھول کر خوش گھر کے اندر داخل ہوئی اور بولی، نانی اماں، مجھے امی جان نے آپ کی خیریت دریافت کرنے بھیجا ہے اور اس ٹوکری میں انہوں نے آپ کے لیے کچھ پھل بھجوائے ہیں۔ بات کرتے کرتے شمیلہ کی نظر جب نانی اماں پر پڑی تو حیرت زدہ ہو کر پوچھنے لگی، آپ کے کانوں کو کیا ہوا ہے؟ یہ اتنے بڑے کیوں ہیں؟ بھیڑیے نے کہا، بیٹی تمہیں دیکھ کر بہت خوشی ہو رہی ہے، ذرا میرے قریب تو آؤ۔ شمیلہ نے بیٹھ کے قریب آتے ہوئے کہا، او نانی اماں، آپ کی آنکھیں اس قدر بڑی کیسے ہو گئیں؟ بھیڑیے نے کہا، بیٹی ذرا میرے اور قریب آؤ۔ اب شمیلہ بیٹھ کے بالکل پاس آ کر بولی، آپ کے دانت بھی بہت بڑے ہیں۔ بھیڑیے نے اپنی اصل آواز میں کہا، ہاں میں تمہیں کھا جاؤں گا۔ یہ کہتے ہوئے بھیڑیا نانی اماں کے بستر سے نکل کر شمیلہ کو ہڑپ کر گیا۔ شمیلہ اور نانی اماں کو کھا کر بھیڑیا اسی جھونپڑی میں لیٹ کر سو گیا۔ ادھر ایک لکڑہارا جنگل میں لکڑیاں کاٹنے جا رہا تھا۔ اچانک اسے یاد آیا کہ بوڑھی نانی اماں کافی دنوں سے بیمار ہیں۔ لکڑہارے نے سوچا، کیوں نہ میں جنگل میں لکڑیاں کاٹنے سے پہلے نانی اماں کو ملتا جاؤں۔ یہ سوچ کر وہ نانی اماں کے گھر جا پہنچا۔ وہاں اس نے دیکھا کہ نانی اماں کے بستر پر ایک نہایت خونخوار قسم کا بھیڑیا سو رہا ہے، جبکہ وہ خود گھر میں نہیں ہے۔ بھیڑیے کا پھولا ہوا پیٹ دیکھ کر لکڑہارا سمجھ گیا کہ نانی اماں کو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ اس نے تیزی سے لکڑیاں کاٹنے والا کلاڑا نکالا اور ایک ہی بار میں بھیڑیے کے دو ٹکڑے کر دیے۔ بھیڑیے کا پیٹ پھٹتے ہی نانی اماں اور شمیلہ باہر آ گری۔ لکڑہارا یہ دیکھ کر بہت خوش ہوا کہ دونوں صحیح سلامت تھیں۔ شمیلہ اور اس کی نانی اماں نے لکڑہارے کا شکریہ ادا کیا اور شمیلہ خوشی خوشی اپنے گھر واپس روانہ ہو گئی۔ لیکن اس دن کے بعد کبھی شمیلہ نے کسی اجنبی سے بات نہ کی۔ شکریہ۔